بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کا موضوع علماء وارث کون؟ یہ سن کر آپ کو عجیب لگا ہوگا کہ یہ کیسا موضوع ہے، لیکن موضوع بالکل درست ہے۔ آپ نے علماء حق اور علماء سو سنا ہوگا۔ علماء وارث اکثر و بیشتر لوگ اس اصطلاح اور اس لفظ سے واقف نہیں ہوں گے، تو میں بتا دوں کہ یہ اصطلاح نئی نہیں ہے، بہت پرانی اصطلاح ہے۔ اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ یہ ہمارا تواتر کے ساتھ اور سلسلہ با سلسلہ یہ مکتوبات امام ربانی کے مطالعہ چل رہا ہے، تو مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ بھائی اس موضوع پر بھی ایک ویڈیو بنانا چاہیے کہ یہ علماء وارث کون ہے، کیونکہ آج ایک غلط فہمی کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کا فارغ ہر شخص جو کسی مدرسے کا فارغ ہوگا وہ عالم ہے، اور عالم کہنے کا استحقاق اور مستحق وہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عالم، مطلق عالم وہ شخص نہیں ہے جو کسی فن میں مہارت حاصل کر لے، بلکہ عالم وارث صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے انتہائی اونچے مقام پر پہنچ جائے، خواہ وہ کسی مدرسے کا فارغ نہ ہو۔ اور یہ تقوی اور پرہیزگاری یہ بہت بڑی چیز ہے جو اہل تقوی کے ساتھ رہنے سے کسی شخص میں منتقل ہوتا ہے، اور اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایک الگ لائن ہے، ایک الگ میدان ہے جہاں سے آدمی گزرتا ہے اور وہ تقوی کے انتہائی بلند مقام تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ عالم وارث کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ دراصل اس موضوع کو لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ میں ایک جلسے میں گیا تھا، تو وہاں ایک مفتی صاحب تھے۔ مفتی صاحب جو ہے بابنگ دوحل جو ہے وہ اپنے طبقے کے لیے وہ ایک حدیث شریف کو بار بار وہ پڑھ رہے تھے، وہ منہ میاں مٹھو بن رہے تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ خود کو اس زمرے میں شامل کر رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان علماء میں اکثریت ایسے علماء کی تھی، علماء مدارس کی تھی، جن میں بالکل بھی پرہیزگاری اور تقوی نام کی کوئی چیز تھی نہیں۔ وہ چندہ خور مولوی اور مولانا تھے، اور چندہ اٹھانا، اس کا ناجائز استعمال کرنا، اور خود کی زندگی بھی جو ہے وہ اہل تقوی والی زندگی نہیں وہ گزارتے، تو پھر وہ علماء وارث کیسے ہیں؟ یہ بہت عجیب سی بات ہے، اور یہ گستاخانہ یہ جملہ بھی تھا کہ کوئی شخص جو تقوی کے مقام کو اور وہ صفات کا حامل نہ ہو جو نبی کو ہوتی ہے، یا ان کی تقلید میں جو باطن جیسے ان کا صاف ہوتا ہے اور ویسے ان کا باطن نہ ہو، اور پھر خود کو بابنگ دوحل یہ اعلان کرتے پھریں کہ بھئی ہم تو وارث انبیاء ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو دیکھ کر لوگ تو پھر یہ سمجھیں گے کہ انبیاء بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ایسے ہی ہوتے تھے؟ یہ علماء سو خود کو جو ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کے زمرے میں کیسے خود کو ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ تھا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا، تو پھر میری نظروں سے یہ بھی گزرا، مکتوبات امام ربانی میں نے یہ چیز دیکھا، میں نے عوارف المعارف میں دیکھا، تفسیر مظہری میں نے دیکھا کہ بھائی عالم جو ہے قرآن اور حدیث میں اس شخص کو نہیں کہا جاتا جو کسی ادارے کا فارغ ہے یا کسی فن کا ماہر ہے، بلکہ عالم جو العلماء ورثۃ الانبیاء میں حدیث شریف میں علماء جو کہا گیا ہے، ان وہاں علماء سے مراد کیا ہے، وہاں علماء سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے یہ پایا، جس کی تفصیل ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں، اور وہ
بات آئے گی سامنے کہ علماء دراصل اولیاء کرام کو کہا جاتا ہے. اولیاء کرام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اور ان میں آگے کے تو لوگ ہیں ہی بھائی، تابعین، تبعی تابعین، صحابہ کرام تو ہیں ہی ہے نا. ان میں بس ایک ہی بات کی وجہ سے اولیاء کرام اور صحابہ کرام ان میں یہ مشترک جو بات ہے وہ یہ کہ یہ خاص تقویٰ کی انتہائی بلندی پر فائز تھے. تو جب تک کوئی اللہ کا ڈرنے والا نہ ہو اور تقویٰ اختیار نہ کرتا ہو وہ شخص عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. تو آئیے ہم دیکھیں کہ کتابوں میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بیان کروں، تفسیر مظہری میں میری نظر سے یہ تفسیر مظہری ہے. آپ یہ دیکھیے تفسیر مظہری، اس کی جلد 8ویں جلد ہے یہ، اور اس میں سورہ فاطر آیت نمبر 28 کی میں تلاوت کر دیتا ہوں. اور اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر کی گئی ہے وہ ہمارے موضوع کا جو ہے اس سے تعلق ہے. آیت کریمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. یہاں سے دیکھیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. سورہ فاطر آیت نمبر 28. اس کا ترجمہ ہے اور انسانوں، چارپایوں اور جانوروں کے رنگ بھی اسی طرح جدا جدا ہیں. ہمارا جو موضوع ہے جہاں سے یہ ترجمہ دیکھیے وہ یہاں سے ہے. اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بہت بخشنے والا ہے. اب اس آیت کے حاشیے میں تفسیر مظہری میں صاحب تفسیر مظہری مطلب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ یہ ہیں، اور فرماتے ہیں، بانی بھی ہیں اور امام الطریقہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں، شاید یہ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں، تفسیر مظہری میں اس کا حوالہ ہے. اس آیت میں اشارہ ہے کہ جس کے دل میں خشیت الہی نہیں وہ عالم نہیں ہے. میں کہتا ہوں یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی صفات کمالیہ کی معرفت خشیت کو مستلزم ہے، اور جہاں خشیت نہیں ہے تو وہاں علم بھی نہیں ہے، کیونکہ لازم کی نفی ملزوم کی نفی کو مستلزم ہے. مطلب بات وہی ہے کہ عالم وہی شخص ہے جس میں خشیت ہے. تو یہاں سے دوسری بات یہ برآمد ہوتی ہے کہ جس شخص میں بھی، چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑا مدرسے کا فارغ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس شخص میں خشیت الہی نہیں ہے تو وہ شخص عالم بھی نہیں ہے قرآن و حدیث کی روح سے، اور ہمارے اکابر کے قول کے مطابق وہ شخص عالم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسے شخص کو جو کسی فن کا ماہر ہو یا کسی ادارے کا فارغ ہو اس کو مطلق عالم نہ کہا جائے بلکہ اس فن کا عالم کہا جائے. یہ بہت مارکے والی بات ہے. تو یہ تو تفسیر مظہری کا میں نے حوالہ دے دیا، اور یہ ہے ہمارا وہ اخبار مقتل. تو اس کے شمارے اپریل 2023 اس شمارے کے اداریے میں نے جو ہے وہ مکتوبات امام ربانی کے حوالے سے اداریہ لکھا تھا، اور وہ علماء وارثی اور علماء سو اور انہی موضوع سے تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی میں چونکہ یہ موضوع اسی سے منسلک ہے تو اس کو یہ پڑھ دیا جائے یہاں پہ، تاکہ ہمیں صحیح بات کا جو ہے وہ پتہ بھی چل سکے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں کیا فرمایا، اور ہماری بات بھی جو ہے وہ مدلل ہو جائے.
تو میں نے یہ داریہ کا عنوان ہی رکھا تھا، علماء وارث انبیاء کون ہیں۔ آج ہر عالم دین یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دنیا دار، چندہ خور، مدرسہ کے نام پر نجی جائیدادیں بنانے والے علماء بھی خود کو وارث انبیاء گردانتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ ان کو شرم تک نہیں آتی کہ ہمارے افعال و اعمال کیا ہیں، اور ہم اپنی نسبت کتنی پاک ہستیوں سے کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہر اس عالم کو سوچنا چاہیے جو مدرسے سے فارغ ہو کر ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور اسٹیج پہ چڑھ جاتا ہے اور اب حدیث شریف بالکل یہ پڑھتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اصل میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھائی ہم اس زمرے میں ہیں اور ہماری قدر ویسے ہی کرو جیسے انبیاء کی جاتی تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دراصل یہ بات ہی غلط ہے کہ مدرسے کا فارغ ہر عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علماء وارث کون لوگ ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک علم احکام، دوسرے علم اسرار۔ تھوڑا اور آگے سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ علم جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے باقی رہا ہے، دو قسم کا ہے، ایک علم احکام، دوسرے علم اسرار۔ عالم وارث وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں سے حصہ حاصل ہو، نہ کہ وہ شخص جس کو ایک ہی قسم کا علم نصیب ہو، یعنی علم احکامی جاننے والا ہو اور علم اسرار سے ناواقف ہو، تو ایسا شخص عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو اور آگے دیکھیے علم اسرار کیا ہے، اور دوسرا علم اس کے نصیب نہ ہو، یعنی علم اسرار اس کو حاصل نہ ہو۔ یہ بات وراثت کے منافی ہے، کیونکہ وارث کو موروث کے سب قسم کے ترکہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے، نہ کہ بعض کو چھوڑ کر بعض سے۔ اور وہ شخص جس کو بعض معین سے حصہ ملتا ہے وہ غرمہ یعنی قرض خواہوں میں داخل ہے کہ جن کا حصہ اس کے حق کی جنس سے متعلق ہے۔ اور ایسے ہی حضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ان علماء سے مراد علماء وارث ہیں، نہ کہ غرماء، یعنی علماء مدارس نہیں ہیں، علماء فن نہیں ہیں جن کو ہم لوگ اصطلاحاً مولانا و مولوی سمجھتے ہیں، وہ نہیں ہیں، بلکہ یہاں مراد علماء وارث ہیں جنہوں نے بعض ترکہ سے حصہ لیا ہے۔ مطلب وہ لوگ نہیں ہیں غرماء، مطلب علماء مدارس اور ایسے علماء جنہوں نے بعض ترکہ سے حصہ لیا، کیونکہ وارث کو قرب و جنسیت کے لحاظ سے موروث کی مانند کہہ سکتے ہیں، برخلاف غریم کے کہ اس علاقہ سے خالی ہے، پر جو شخص وارث نہ ہو وہ عالم بھی نہ ہوگا۔ یہ جملہ جو ہے وہ بالکل ہم لوگوں کو ازبر کر لینا چاہیے، اور یہ بالکل یہ سونے تو کہتے ہیں نا کہ سونے کے پانی سے لکھ لینا چاہیے کہ بھائی جو شخص وارث نہ ہو وہ عالم بھی نہ ہوگا۔ مطلب عالم اور وارث جو ہے یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے۔ جو نبی کا وارث ہے وہی شخص عالم ہوگا، اور جس کو ہم عالم سمجھے اس کا وارث ہونا ضروری ہے، مگر یہ کہ اس کے علم کو ایک نوع کے ساتھ مقید کریں، اور مثال کے طور پر یوں کہیں کہ علم احکام کا عالم ہے، علم قراءت کا عالم ہے، علم استفتاء کا عالم ہے، اور اس طریقے سے الگ الگ علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، اس کا یہ شخص عالم ہے۔ لیکن مطلق عالم جو ہے وہ صرف وہی شخص ہے جو وارث ہے، جو نبی کا وارث ہے، جو انبیاء کا وارث ہے، اس کو مطلق عالم کہنا چاہیے، وہ خواہ وہ شخص جو ہے کسی ادارے کا فارغ ہو یا نہ ہو۔
یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ علم احکام کا عالم ہے، اور عالم مطلق وہ ہے جو وارث ہو اور اس کو دونوں قسم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ مطلب ہم عالم صرف اس شخص کو کہیں گے جو دونوں علم کا، مطلب جس کے جو وارث ہو اور جس نے اپنی زندگی کو دونوں علم سے جو ہے منور کیا ہو، علم احکام اور علم اسرار، یہ دونوں علم۔ اور علم اسرار کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ اولیاء کرام کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، وہ خانقاہوں سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ خانقاہ جو بالکل اولیاء کرام کی نہج پر جو ہے وہ خانقاہیں آج بھی کام کر رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے اولیاء کرام سے اپنا تعلق استوار کریں، تاکہ ہم میں بھی تقویٰ کا کچھ چیز، ہم لوگ تو ہیں بڑے گنہگار، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے۔ علم اسرار کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ داریہ میں میری طرف سے یہ بات، علم اسرار کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ مدارس سے یا خانقاہوں سے؟ اولیاء کرام کی صحبت سے علم اسرار حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اولیاء کرام کی صحبت سب سے پہلے آدمی کے نفس کا تزکیہ کرتی ہے، نفسانی علائشوں سے پاک کرنے کے بعد ان کے سینے میں علم اسرار منتقل ہوتا ہے۔ یعنی جب تک آدمی نفسانی علائشوں سے ملوث ہے، جب تک وہ نفس کے شکنجے میں ہے، وہ تقویٰ کے وہ ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ نہ پہلے وہ نفس سے جو ہے وہ خلاصی، نفس کی وہ جو گندگی ہے اس سے خلاصی حاصل کرے، تبھی وہ علم اسرار ان میں منتقل ہوگا۔ تزکیہ نفس کے بغیر علم اسرار کا حصول ناممکن ہے، اور جب علم اسرار کا حصول نہ ہو تو ایسا عالم وارث انبیاء کیوں کر ہوگا؟ بلکہ ایسے شخص کو انبیاء کا وارث کہہ کر انبیاء کی شان اقدس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے دنیا دار چندہ خور علماء اگر انبیاء کے وارث ہیں تو کیا انبیاء کی طرف ان کے اعمال رذیلہ کی نسبت نہیں ہو جاتی ہے؟ اگر طالب علم ناخلف نکل جائے تو لوگ استاد کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ معاذ اللہ۔ ہر عالم جو تقویٰ سے سرشار نہیں ہے، جس نے اپنی زندگی کو تقویٰ کے مطابق نہیں ڈھالا ہے، اس کو بہت بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے وہ حدیث وہ پڑھتے ہیں دھڑلے سے اور خود کو اس حدیث کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی گستاخیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ علماء مدارس جنہوں نے اولیاء کرام کی صحبت سے خود کو محروم رکھا ہے، فی الوقت تو ایسے ہی ہے، اکثریت بعض وہ علماء جو واقعی جو ہے اولیاء کرام کی صحبت اٹھاتے ہیں اور تقویٰ کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، عمومی طور پہ جو بات دیکھی جاتی ہے سب ان علماء مدارس کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے۔ علماء مدارس جنہوں نے اولیاء کرام کی صحبت سے خود کو محروم رکھا ہے، برائے مہربانی خود کو انبیاء کا وارث نہ کہیں، کیونکہ ایسا کہنا ان کے لیے بہت خطرناک ہے، ایمان تک سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ یہ مقتل میں وہ اداریہ تھا اور ہمارے موضوع سے اس کا تعلق تھا، تو ہم نے یہ کہہ دیا۔ اب وہ دیکھیں اسی سلسلے میں جو ہے وہ حضرت شاہ احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ وہ یہ دیکھیے، یہ مکتوبات صدی اور مکتوبات دو صدی۔ تو مکتوبات دو صدی میں وہ مطالعے سے، وہ مکتوبات دو صدی میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ حضرت نے بہت 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 ہی کام کی باتیں فرمائی ہیں۔ تو دیکھیں کہ وہ ہمارے منیری صاحب مخدوم بہار کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام اس وقت تر و تازہ تھا جب تک علماء دنیا پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب علماء دنیا پیدا ہوئے تو اسلام میں خلل پڑ گیا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے شیطان کو دیکھا بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا تعجب ہے، تجھے فارغ دیکھتا ہوں،
اس نے کہا علماء دنیا ظاہر ہو گئے ہیں، اب میرا کام نہیں رہا۔ جانتے ہو علماء دنیا کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کی روٹی کھاتے ہیں اور عمرا و سلاطین کے در کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں۔ آج آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج سیاست دانوں کے پیچھے، کوئی منسٹر کے پیچھے، کوئی امیر کبیر دولت مند کے پیچھے اگر عالم جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ سمجھیے یہ انہی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ آج تو یہاں ادھر تو بادشاہت ہے ہی نہیں۔ سلاطین کے در کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو آخرت کی کمائی کا وسیلہ ہے اسے دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ افسوس ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے جو علم باغ و محلات کے حصول کے لیے ہو، یعنی دنیا کے لیے ہو، وہ چوروں کے چراغ کے مانند ہیں۔ مکتوبات 2 صدی۔ چوروں کا چراغ کتنی بڑی بات، مطلب چور چوری تو کرتا ہے لیکن اگر وہ چراغ اس کو میسر آ جائے تو بہت آسانی سے وہ چوری کر لے گا۔ تو یہ علم جو ہے ان چوروں کے لیے، ان دنیا داروں کے لیے بس ویسے ہی وہ چراغ کی طرح ہے جو استعمال کرتے ہیں دنیا کو کمانے کے لیے۔ مکتوبات 2 صدی، صفحہ نمبر 248۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں منیری رحمۃ اللہ علیہ، علماء آخرت پیغمبران علیہم السلام کے علم کے وارث ہیں۔ یہ بات بالکل من ون وہی ہے جو مدرس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات بانی میں فرمائی ہے۔ حقیقت میں علماء یہی لوگ ہیں، نہ وہ کہ جن کو لوگ علماء کہیں یا علماء جانیں، روایات کو یاد کر لینے والے، احوال نقل کرنے والے، بحث و مباحثہ، جھگڑا و تکرار کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال اس گدھے کی ہے جن پر بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ علماء آخرت اور ہی لوگ ہیں۔ ان کی مثال انبیاء کی سی ہے، جیسا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ خواجہ فضیل ایاز کا قول ہے، کوئی نبی ایسے نہیں جن کی نظیر ان کی امت میں نہ ہو۔ تو یہ جو نظیر ہے امت کے اندر، یہی علماء وارث ہیں اور یہ اولیاء کرام ہیں۔ مکتوبات 2 صدی، صفحہ نمبر 32۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، علم وہ نہیں ہے جو عمرا و سلاطین کے در تک تمہیں پہنچائے یا تمہیں قاضی و مفتی بنا دے۔ آج مطلب جو ہے کلکٹر بن جائیں، جج بن جائیں جس علم کے ذریعے، یا کسی عہدے پر پہنچ جائے، تو وہ علم نہیں ہے۔ علم سے مراد آخرت کا علم اور حق سبحانہ تعالیٰ کی راہ کا علم ہے۔ دیکھو کہیں غلطی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ علماء دنیا سے خود کو ایسے بچاتے رہو جیسے شیطان سے بچتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور کتنی مطلب آدمی علماء کے پاس جو ہے جا کر بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ مخدوم بہار ارشاد فرما رہے ہیں کہ علماء دنیا سے ایسے بچو جیسے شیطان سے بچتے ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ علماء دنیا، ان سے کتنا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر علم کے تمام عمر مجاہدہ و ریاضت کرتا رہے، وہ جیسے تھا ویسا ہی رہے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی برسوں بے وضو نماز پڑھتا رہا ہو اور بغیر ایمان لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح جاہلوں سے دوری ضروری ہے، اسی طرح علم کی قربت اور علماء کی صحبت بھی ضروری ہے۔ اس سے مراد علماء آخرت ہیں، علم آخرت ہے،
علم دنیا اور علماء دنیا نہیں، دیکھو غلطی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ مکتوبات دو صدی صفحہ نمبر 155۔ لیکن تمہیں معلوم ہو کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم کسبی جو استادوں سے پڑھ کر یا کتابوں کے مطالعہ سے لوگ اخذ کرتے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے جو سینہ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس علم کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہے کہ اس بارگاہ بے نیاز سے پیغمبروں کے قلوب میں نازل ہوتے ہیں، اسے وحی کہتے ہیں، اور بعض یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اسے الہام کہتے ہیں۔ ایک اور قسم وہ ہے جو پیغمبران علیہم السلام کے واسطہ سے صدیقوں کے سینہ میں پہنچتے ہیں، اور اسی طرح پیروں کے واسطہ سے مریدوں کے سینہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ مکتوبات دو صدی صفحہ نمبر 153۔ یہ ہو بہو وہی بات ہے جو مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، طاعات و معاصی ان دونوں کا جاننا ہر آدمی پر فرض عین ہے، اور تمام مہمات میں اہم ترین مہم ہے۔ ان دونوں یعنی طاعات و معصیت کے احکام کے علم کے ساتھ اگرچہ تھوڑا ہی عمل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور اس علم کے بغیر اگر کوئی جان کی بازی بھی لگا دے اور کتنا ہی زیادہ عمل کرے تو وہ بہت تھوڑا ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ علم تو اعضاء و جوارح کے عمل کا علم ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جن کا تعلق دل کی کیفیت و حالت سے ہے، یہ بھی 2 قسم کے ہیں، یعنی صفات محمودہ، مطلب وہ تمام اچھی صفتیں جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جیسے توبہ، زہد، توکل، رضا و تسلیم وغیرہ، اور دوسری قسم اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی صفتیں ہیں، یعنی صفات مذمومات، جیسے دنیا کی محبت، مال و جاہ کی محبت، حسد، کبر، بخل، اور اسی طرح کی دوسری تمام بری صفتیں۔ ان دونوں قسموں کے احکام کا علم بھی فرض عین ہے، کیونکہ اس علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ مکتوبات دو صدی صفحہ نمبر 31-40۔ تو جو شخص جو ہے ان دونوں علم کا جو ہے یہ بنتا ہے، وہی شخص جو اثر میں عالم وارث کہلانے کا مستحق ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس سے علم طاعت و معصیت یعنی علم دین مراد ہے، جو یقیناً ہر شخص پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے علوم فرض نہیں ہیں، مگر آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ہاتھ پر سونا چاندی کے ڈلے رکھ دو تو وہ بلا غور و فکر کہ اس کا وزن بتا دیں گے کہ اس میں اتنا اصل مقدار میں سونا ہے اور اتنے مقدار میں کھاد ہے، اور جب تم وزن کرو گے اور کسوٹی پر پرکھو گے تو اتنا ہی ثابت ہوگا جتنا انہوں نے بتایا تھا۔ مانی یہ مہارت ہوگی ان کو، اور آج ایسی مہارت ہے لوگوں میں، اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں، لیکن احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں آگے دیکھیے، اور جب ان سے ایمان، کفر، طاعت و معصیت کے حکم و احکام اور مسئلوں کو پوچھو تو وہ جواب سے قاصر رہیں گے۔ آج بڑے بڑے فلم اداکار وغیرہ ہیں جو، اور یہ کروڑوں اربوں کی دولت ان کے پاس ہے، لیکن ذرا ان سے جو ہے دین کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہی پوچھیں، وہ انجان ہوں گے اور بقا اور اس پہ فخر بھی کریں گے، ان کو معلوم نہیں ہے، مطلب ان کا انداز ایسا ہوگا کہ یہ بہت فخر کی بات ہے کہ میں تو نہیں جانتا، یہ سب مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ آج سے 600-700 سال پہلے یہ منیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات پہلے ہی ارشاد فرما دی کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، وہ جواب سے قاصر رہیں گے، قطعاً وہ نہیں جانیں گے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کسے کہتے ہیں، طاعت کیا چیز ہوتی ہے اور معصیت کیا ہے،
سوا اس کے کہ کفر و ایمان، طاعت و معصیت کا نام سنا ہے اور روایتی طور پر تقلیداً اسے اختیار کیا ہے۔ اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے جو ہے ہمارے علماء مدارس وہ مستثنیٰ ہے، نہیں۔ اگر وہ وارث نہیں بن رہے ہیں، تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی وہ جستجو نہیں کر رہے ہیں، علم باطن اور وہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حامل تھے، تمام انبیاء جن کے حامل رہے، اور وہ صفات جو صحابہ کرام کا طر امتیاز تھا، تابعین، تبع تابعین جن صفات حسنہ کے حامل رہے، اگر ان صفات سے وہ متصف نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ان صفات، ان اعمال اور کردار کے مطابق خود کو نہیں ڈال رہے ہیں، صرف وہ مدرسے سے فارغ ہو کر خود کو جو ہے اگر علماء سمجھ رہے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔